وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ رکوع نمبر 5 ہے جہاد کا دائمی منصوبہ۔ 4 مین پوائنٹس ہیں۔ قتال کا حکم ہے، حق سے منہ موڑنے والے، محسن انسانیت اور تعلق باللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جنگی معاملات کی ابتدا ان کافروں سے کریں جو سب سے قریب ہیں، اور سختی، بہادری اور ثابت قدمی کے ساتھ ان کا مقابلہ کریں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کے ساتھ لڑو کافروں میں سے جو تمہارے قریب ہیں، اور لازم ہے کہ وہ تم میں کچھ سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ یقیناً متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور جب بھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ان میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم میں سے کس کو ایمان میں اس نے زیادہ کیا، چنانچہ جو لوگ ایمان لائے سو ان کو ایمان میں اس نے زیادہ کیا ہے، اور وہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ مومن کے ایمان میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے کچھ دیر مل بیٹھو، دین اور آخرت کی باتوں کا مذاکرہ کرو تاکہ ہمارا ایمان بڑھے۔ لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے تو اس نے ان کو گندگی میں اور گندگی کے ساتھ زیادہ کر دیا، اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ کافر تھے۔ اور کیا وہ دیکھتے نہیں کہ یقیناً ایک بار یا 2 بار وہ ہر سال آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، پھر بھی وہ نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بھی کوئی آزمائش آتی، بیماری آئے، مالی نقصان ہو یا جانی نقصان ہو، حساسیت کو بڑھانے کے لیے آتی ہیں۔ آزمائشیں اس لیے آتی ہیں تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کی باتوں کو گہرائی کے ساتھ سمجھنے کے قابل ہو جائے۔ اور ہر سال آنے والی آزمائشیں انسان کو اپنی بے بسی یاد دلاتی ہیں۔ یہ بے بسی کی یاد انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتی ہے اور تکبر ختم ہوتا ہے، اور ہر سال آنے والی آزمائشیں انسان کو آخرت کے معاملے میں دنیا کی بے ثباتی اور بے وقتی کو یاد دلاتی ہیں۔ اور ہر سال آنے والی آزمائشیں انسان کے لیے کس قدر یہ آزمائشیں انسان کے لیے نفع مند ثابت ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں آزمائشوں سے بچائے، لیکن اگر وہ ہمیں کسی آزمائش میں ڈال دے تو ہمیں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ کیا تمہیں کوئی ایک دیکھ رہا ہے، پھر وہ واپس پلٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے، اس لیے کہ یقیناً وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ بلا شبہ تمہارے پاس یقیناً تمہیں میں سے ایک عظیم رسول آیا ہے، اس پر گراں ہے جو تم مشقت میں پڑو، تم پر بہت حرص رکھنے والا ہے، مومنوں پر بہت شفقت کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عمل کو بھی چھوڑ دیتے جس کا کرنا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوتا، اس خیال سے کہ لوگ بھی عمل کرنے لگیں گے، اور ڈر ہوتا کہ کہیں وہ عمل فرض نہ ٹھہرا دیا جائے۔ پھر اگر وہ منہ موڑے تو اب کہہ دیں اللہ تعالیٰ ہی مجھے کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس نے کہا یہ کلمہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اس وقت جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا، اور یہی کلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا جب لوگوں نے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے کہا تھا کہ لوگوں نے تمہارے خلاف بڑا سامان جنگ اکٹھا کیا ہے، ان سے ڈرو۔ لیکن اس بات نے مسلمانوں کا جوش اور مسلمانوں کا ایمان اور بڑھا دیا۔ مسلمان بولے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے، اور وہی بہترین کام بنانے والا ہے، کرنے والے کام ہے۔ کافروں کے لیے سخت رہنا، دین کے دشمنوں سے جنگ کرنا، متقی بننا، اللہ تعالیٰ کے کلام سے خوش ہونا، مومنوں کے نقصان پر تکلیف محسوس کرنا، دوسروں کی بھلائی کا حریص ہونا، مومنوں کے لیے شفیق اور مہربان ہونا، اللہ تعالیٰ کو اپنے لیے کافی سمجھنا اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا۔ جن کاموں سے روکا گیا، دلوں میں بیماری ہونا، کافر ہونا، توبہ نہ کرنا،
سبق نہ لینا، کلام اللہ سننے سے کھسک جانا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں رسول اللہ کی اتباع کرتے ہوئے ایک سچے دائی کی خصوصیات اپنے اندر پیدا کرنی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے انشاءاللہ۔ انسان کا آخرت کے نقصان میں پڑنا یہ ایسا عمل ہے جو کسی کے لیے بھی قابل برداشت نہیں ہونا چاہیے۔ تو 3 ایسی چیزیں ہیں جن کی کمٹمنٹ کرنی ہے کہ آخرت کا نقصان برداشت نہیں کرنا، لوگوں کی کامیابی کے لیے حریص ہونا ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے شفیق اور رحیم ہونا ہے۔ یہ تھی سورہ التوبہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اس سورت کا پختہ علم نصیب کریں، ہماری خطاؤں کمیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دیں۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ یونس کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی سورت ہے، اس کے 11 رکوع اور 109 آیات ہیں۔ یہ رکوع نمبر 6 ہے، حقیقت وحی کے بارے میں شبہات اور ان کا رد ہے۔ 3 مین پوائنٹس ہیں وحی پر شبہات، شبہات کا رد اور تعلق باللہ۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را، یہ کمال حکمت والی کتاب کی آیات ہیں۔ ابتدا میں آنے والے حروف حروف مقطعات ہیں جن کے معنی کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تردید کی ہے جنہیں انسان کے رسول ہونے پر تعجب تھا۔ کیا لوگوں کے لیے ایک عجیب بات ہو گئی ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی کو وحی کی کہ آپ لوگوں کو ڈرا دو اور بشارت دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے کہ یقیناً ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچا مرتبہ ہے۔ کافروں نے کہا بے شک یہ ضرور کھلا جادو ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی تمہارا رب ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، وہی ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، کوئی سفارش کرنے والا نہیں مگر اس کی اجازت کے بعد، وہی اللہ تمہارا رب ہے، سو تم اس کی عبادت کرو۔ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا، وہ ہمارا مالک ہے، اس نے ہمیں رزق دیا، اس نے ہدایات دی، وہ عرش پر مستوی ہے، اپنے علم کی بنیاد پر پوری کائنات کو کنٹرول کر رہا ہے۔ اسی کے بارے میں رب العزت نے ارشاد فرمایا اس کی عبادت کرو، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ بات تو سادہ سی ہے، ہم سب اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے تاکہ ہمارے دل محبت اور تعظیم کے ساتھ اس سے جڑ جائیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سوال کیا، اتنی بات عجیب لگتی ہے کہ سب کو چھوڑ کر ایک اللہ تعالیٰ کے کیسے ہو جائیں؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ اپنے وعدے کو ضرور پورا کرے گا، اس لیے نیک اعمال میں جلدی کرو، اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے، یقیناً وہی پیدائش کا آغاز کرتا ہے، پھر اسے وہ دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ وہ ان لوگوں کو انصاف کے ساتھ جزا دے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی سے پینا ہے اور دردناک عذاب ہے اس کے بدلے میں جو وہ کفر کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جس کی جانب سب نے لوٹ کر جانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین ہے۔ اس نے خبر دی ہے جس نے اپنے پیدا کرنے والے رزق دینے والے مولا کی بات سے انکار کیا، اس کی سزا ہے کہ اسے کھولتے ہوئے پانی سے پینا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کی بات پوری نہ ہو۔ دنیا میں کوئی نہیں سوچتا کہ نافرمانی کر رہا ہوں، مجھے کھولتے ہوئے پانی سے پینا ہوگا۔ وہ جو با جماعت نماز کی پابندی نہیں کرتے، وہ جو نمازی ادا نہیں کرتے، کون یہ سوچتا ہے کہ اس کے اس عمل کی وجہ سے مجھے کھولتا ہوا پانی پینا پڑے گا؟ کیا کبھی کسی مسلمان خاتون نے سوچا میں نے حجاب نہ کیا تو اس کے بدلے میں مجھے کھولتا ہوا پانی پینا پڑے گا؟ ایسے تو کوئی سوچتا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اس لیے بھیجے تھے کہ وہ اعمال کے انجام کو واضح کر دیں تاکہ لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات ماننا آسان ہو جائے اور لوگوں کے دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو یہ کام کرتے ہیں نیکیوں اور بھلائیوں کا انجام رکھا ہے، اور
من کی مرضی پوری کرنے والوں کے لیے کھولتا ہوا پانی، کچ لہو، پیپ اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ استغفر اللہ۔ وعد اللہ حقا، اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے، وہ ضرور اپنے وعدے کو پورا کرے گا، اس لیے نیک اعمال میں جلدی کر لیں۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا جلدی کرو نیک اعمال کی 6 چیزوں سے پہلے: ایک دجال کے نکلنے سے پہلے، دوسرے دھوئیں سے، تیسرے زمین کا جانور، چوتھے آفتاب کا مغرب سے نکلنا، پانچویں قیامت، اور چھٹے موت کے آنے سے پہلے۔ رب کا حکم ماننا ہے، پھر انتظار کس چیز کا ہے؟ پورے انجام کا، دجال کا، قیامت کا، یا جہنم کا؟ وہی ہے جس نے سورج کو تیز روشنی اور چاند کو نور بنایا ہے اور اس کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ۔ وہ ان لوگوں کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کرتا ہے جو علم رکھتے ہیں۔ فلکیاتی نشانیاں ثابت کرتی ہیں کہ اس کائنات میں گہری مقصدیت ہے، اس کا آخری انجام بھی ہے۔ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے رب تو نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب بیدار ہوتے تھے تو یہ الفاظ کہتے تھے۔ ہر چیز ایک مقصد لیے ہوئے، ہر ایک چیز ہمیں احساس دلا رہی ہے کہ تم بے مقصد نہیں ہو، اپنے مقصد کو مت بھولو، مقصد کے مطابق زندگی گزارو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، یقیناً رات اور دن کے اختلاف میں اور آسمانوں اور زمین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ہے اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ڈرتے ہیں۔ یقیناً جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس پر ہی مطمئن ہو گئے، اور وہ لوگ جو ہماری آیات سے غافل ہیں یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ آگ ہے، اس کے بدلے میں جو وہ کمایا کرتے تھے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں ان کا رب انہیں ان کے ایمان کی وجہ سے انہیں ہدایت دے گا، نعمت کے باغوں میں ان کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں باب باندھا ہے الایمان هو القول والعمل، کہ ایمان قول بھی ہے اور عمل بھی ہے۔ ایمان کو محض قول، منہ کی بات سمجھنے والے اس بات پر یقین نہیں کرتے۔ ایمان کے لیے نفع مند علم کی کتنی ضرورت ہے، علم کے بغیر کیسے ممکن ہے کہ ایمان نصیب ہو جائے۔ یہ علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کا، قرآن کا علم ہے، رسول اللہ کی حدیث کا علم ہے، اور جسے علم کی توفیق ملتی ہے اسے اپنے رب کی ذات پر یقین ملتا ہے، اس یقین کے مطابق عمل ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ یقین بڑھتا ہے اتنا ہی زیادہ انسان صاحب عمل ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت میں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں یہ خیال گزرا۔ ان کی دعا اس میں یہ ہوگی، پاک ہے تو اے اللہ۔ ان کی آپس کی دعا اس میں سلام ہوگی، اور ان کی دعا کا اختتام یہ ہوگا کہ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ جنت میں داخل ہونے والوں کا کلام کیا ہوگا، کن نعمتوں میں ہوں گے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جنت میں داخل ہونے والے پہلے گروہ کے افراد کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں کا چاند۔ جنت میں نہ انہیں تھوک آئے گی، نہ ناک کی ریزش، نہ پخانہ۔ ان کے برتن سونے کے ہوں گے، ان کی کنگھیاں سونے چاندی کی ہوں گی، اور ان کی انگیٹھیوں میں عود سلگتا رہے گا۔ ان کا پسینہ مشک جیسا خوشبودار ہوگا۔ ان میں سے ہر ایک کی 2 بیویاں ہوں گی۔ لطافت اور حسن کی وجہ سے ان کی پنڈلیوں کا گودا گوشت کے اوپر سے دکھائی دے گا۔ نہ اہل جنت میں آپس میں اختلاف ہوگا اور نہ بغض اور کدورت۔ سب کے دل ایک ہوں گے، وہ صبح و شام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی بیان کریں گے۔ کیسی عمدہ زندگی ہے۔ ہاں کوئی خواب دیکھنا چاہتا ہے نا تو ایسی زندگی کا دیکھے، کوئی عمل کرنا چاہتا ہے، محنت کرنا چاہتا ہے
تو ایسی زندگی کے لیے محنت کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ کرنے والے کام ہیں لوگوں کو خبردار کرنا، ایمان والوں کو خوشخبری دینا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنا، نیک کام کرنا، علم رکھنا، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا اور ایمان لانا۔ جن کاموں سے روکا گیا کفر کرنا، وحی کو جادو قرار دینا، سوچ سمجھ سے کام نہ لینا، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی امید نہ رکھنا، دنیا کی زندگی پر راضی رہنا، اللہ تعالیٰ کی آیات سے غافل ہونا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے کتاب پر سچا ایمان لانے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکن نمبر 7 ہے ہلاکت یافتہ اقوام۔ 3 مین پوائنٹس ہیں: نزول عذاب، ہلاکت یافتہ اقوام کے بعد، اور تعلق باللہ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو بہت جلدی بھلائی دینے کی طرح ان کو برائی جلدی دے تو یقیناً ان کی مدت ان کی طرف پوری کر دی جائے۔ تو جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ان لوگوں کو ہم ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ حیران پھرتے ہیں۔ اور انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں اپنے پہلو پر یا بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے پکارتا ہے۔ پھر جب ہم اس کی وہ تکلیف اس سے دور کر دیتے ہیں تو وہ چل دیتا ہے گویا کہ اس نے ہمیں اس تکلیف میں پکارا ہی نہ تھا جو اسے پہنچی ہو۔ ایسے ہی حد سے گزر جانے والوں کے لیے خوشنما بنا دیا گیا جو وہ عمل کرتے تھے۔ سیدنا ابو یحییٰ صہیب بن سنان سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے ہر کام میں اس کے لیے بھلائی ہے اور یہ چیز مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ اگر اسے خوشحالی نصیب ہو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ شکر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہے، یعنی اس میں اجر ہے۔ اور اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے تو یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہے کہ صبر بھی بجائے خود نیک عمل اور باعث اجر ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بہت سے زمانے کے لوگوں کو تم سے پہلے بھی ہلاک کر دیا جبکہ انہوں نے ظلم کیا اور ان کے پیغمبر ان کے پاس واضح دلائل لائے تھے اور وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے۔ ایسے ہی مجرم لوگوں کو سزا دیتے ہیں۔ پھر ہم نے تمہیں ان کے بعد زمین میں جانشیں بنا دیا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لاؤ، یہ اس کو بدل دو۔ آپ کہہ دیں میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اپنی جانب سے اسے بدل دوں، میں اس کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ بلا شبہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ آپ کہہ دیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہ میں تمہارے سامنے اس کو پڑھتا اور نہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی خبر دیتا، سو یقیناً اس سے پہلے میں تمہارے درمیان ایک عمر بسر کر چکا ہوں، سو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ پھر اس سے زیادہ ظالم اور کون ہے جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جھوٹ باندھا یا اس کی آیات کو جھٹلایا؟ یقیناً مجرم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ہی انہیں نقصان دے سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ لوگ ہمارے سفارشی ہیں۔ آپ کہہ دیں کیا تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے نہ وہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں؟ پاک ہے وہ اور بے حد بلند ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ نسب کی وجہ سے اللہ کے یہاں درجات نہیں ملنے، نہ نسبی تعلق کی وجہ سے کسی کی بخشش ہونے والی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کے بارے میں ہم نے پیچھے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے حشر کے دن ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دنیا میں ہر طریقے سے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی، جب وہ نہیں مانے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے استغفار کرنے سے بھی روک دیا۔ اپنی اولاد کے آگ میں جانے پر صبر کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے جب وہ غرق ہو رہا تھا اپنے رب سے بات چیت کی تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیا وہ تمہارا بیٹا ہی نہیں، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے، یعنی اس کے بارے میں مجھ سے سفارش نہ کرو۔ کسی نبی کی رشتہ داری بھی کام آنے والی نہیں،
کوئی بت اور کوئی ایسی ہستی کام آنے والی نہیں جس کے بارے میں گمان ہو کہ وہ کوئی اختیار رکھتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی کا کوئی اختیار نہیں، اور تمام لوگ ایک ہی امت تھے، پھر وہ الگ الگ ہو گئے۔ اور اگر آپ کے رب کے پاس ایک بات پہلے ہی سے طے نہ ہوتی تو اس بارے میں ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ سو آپ کہہ دیں کہ غیب کی خبر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، چنانچہ تم لوگ انتظار کرو، بلا شبہ میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ کرنے والے کام ہے وحی کی پیروی کرنا اور وحی پڑھ کر سنانا، اور جن کاموں سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی امید نہ رکھنا، سرکشی میں بھٹکنا، تکلیف میں رب کو پکارنے کے بعد ایسا ہو جانا گویا کبھی پکارا ہی نہ تھا، حد سے گزر جانا، ظلم کرنا، ایمان نہ لانا، اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سنائی جائیں تو قرآن بدلنے اور اس کی جگہ اور قرآن لانے کا مطالبہ کرنا، رب کی نافرمانی کرنا، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرانا اور انہیں سفارشی سمجھنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے، تعلق باللہ کے میسیجز 5 لوگوں کو دینے ہیں انشاءاللہ، اور تعلق باللہ کے میسیجز کے ہیں اللہ تعالیٰ برا معاملہ کرنے میں جلدی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ہی مصیبتوں کو ٹالتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ظالموں کو ہلاک کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیتا ہے۔ غیب کا مالک اور مختار تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ رکوع نمبر 8 ہے، دنیاوی زندگی کی حقیقی قیمت ہے۔ 5 اس کے مین پوائنٹس ہیں۔ مصیبت کے بعد آسانی پر انسان کا طرز عمل، انسان کو تنبیہ، دنیاوی زندگی کی حقیقی قیمت حشر کے میدان میں، اور تعلق باللہ۔ اور جب ہم لوگوں کو کسی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، کسی تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچی ہو، تب اچانک ان کے لیے ہماری آیات میں کوئی بری چال ہوتی ہے، آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ تدبیر میں سب سے زیادہ تیز ہے، بلا شبہ ہمارے فرشتے وہ سب لکھ رہے ہیں جو تم بری چالیں چلتے ہو۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی ہے جو خشکی اور سمندر میں تمہیں چلاتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو اور وہ انہیں لے کر عمدہ ہوا کے ساتھ چلتی ہیں اور وہ اس پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ اچانک سخت تیز ہوا آ جاتی ہے اور ان پر ہر جانب سے موج آ جاتی ہے، اور وہ یقین کر لیتے ہیں کہ بے شک انہیں گھیر لیا گیا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے اسی کو پکارتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں اس سے نجات دے دیں تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ فتح مکہ کے بعد اکرمہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا بھاگ کھڑا ہوا کہ کہیں مجھے قیدی نہ بنا لیا جائے۔ جدہ سے بحری سفر اختیار کیا، راستے میں کشتی کو طوفان نے گھیر لیا، حتیٰ کہ مسافروں کو اپنے سامنے اپنی موت نظر آنے لگی۔ اس وقت مسافروں سے کہا گیا کہ اب صرف ایک اللہ کو پکارو، یہاں دوسرے معبود کچھ فائدہ نہیں دیں گے۔ یہ بات سن کر اکرمہ کے ذہن میں ایک دم انقلاب آ گیا، سوچنے لگا یہ تو وہی اللہ تعالیٰ ہے جس کی طرف محمد ہمیں بلاتے تھے، اگر سمندر میں اس کے بغیر نجات نہیں مل سکتی تو خشکی میں بھی تو وہی کام آئے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ اگر تو نے مجھے اس مصیبت سے نجات دے دی تو فوراً جا کر محمد کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لوں گا۔ چنانچہ انہوں نے یہ عہد پورا کیا، رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مشرف با اسلام ہوئے۔ پھر اس نے جب انہیں نجات دی تب فوراً وہ زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں۔ اے لوگو، یقیناً تمہاری سرکشی تمہارے اپنے ہی خلاف ہے، دنیا کے زندگی کا فائدہ اٹھاؤ، پھر ہماری طرف ہی تمہیں لوٹ کر آنا ہے، تو ہم تمہیں بتا دیں گے جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ سیدنا ابو بکرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ظلم و بغاوت اور قطع رحمی یعنی ناتا توڑنے سے جیسا کوئی اور گناہ نہیں ہے جو اس لائق ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے مرتکب کو دنیا میں ہی سزا دے، باوجود اس کے کہ اس کی سزا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخرت میں رکھ چھوڑی ہو۔ اگر دنیا کے فنا اور زوال کی مثال ہے، دنیا کی زندگی کی مثال اس پانی جیسی ہے جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا
تو اس سے زمین کی اگنے والی چیزیں خوب مل جل گئیں۔ اس میں سے جو انسان اور چوپائے کھاتے ہیں، یہاں تک کہ زمین نے اپنی رونق لے لی اور خوب مزین ہو گئی، اور اس کے رہنے والوں نے یقین کر لیا بے شک اب وہ اس پر قادر ہیں۔ تو ہمارا حکم رات کو یا دن کو آ گیا تو ہم نے اسے کٹی ہوئی کر دیا، گویا کہ وہ کل یہاں کچھ بھی نہ تھی۔ ہم آیات کو ایسے ہی کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ دنیا کی نعمتیں جن کے لیے انسان اپنے رب کو بھول جاتا ہے، آخرت میں کتنی حقیر محسوس ہوں گی۔ آج کی تکلیف کل کی راحت ہے، آج محنت کریں گے کل بدلہ پائیں گے، آرام سے رہیں گے۔ لیکن کیسا عجیب معاملہ ہے، انسان ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے آج مشقت اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی کی مثال رب العزت نے بیان کی ہے، جیسے کھیت ہرے بھرے ہو گئے، چوپائے اس سے کھاتے ہیں، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو سب برباد ہو جاتا ہے۔ دنیا کی حقیقت صرف اتنی ہے، آج جو کچھ ہاتھ میں ہے کل برباد ہو جائے گا۔ آنے والے کل کے لیے آج محنت کرنی ہے، اس لیے کہ آج محنت کی تو کل کی راحت ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اپنی مرضی سے ہدایت پا سکے، کوئی ایسا نہیں ہے جس کو انسان ہدایت دے سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی سے کہا تھا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، تم اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے تم محبت رکھتے ہو، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کی ہر رکعت میں ہم سے دعا کروائی اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دے، اس پہ چلا دے۔ جن لوگوں نے نیکی کی ان کے لیے نہایت اچھا بدلہ ہے، اور کچھ مزید ہے، اور ان کے چہروں کو نہ کوئی سیاہی ڈھانپے گی اور نہ کوئی ذلت۔ یہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں تو برائی کا بدلہ اس جیسا ہوگا، اور ان کو رسوائی ڈھانپے ہوگی، کوئی انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بچانے والا نہ ہوگا۔ گویا ان کے چہرے سیاہ رات کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیے گئے۔ یہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر ہم ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے شریک بنائے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ رہو۔ پھر ہم ان کے درمیان علیحدگی کر دیں گے، اور ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، سو ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ ہی گواہ کافی ہے، بلا شبہ ہم تمہاری عبادت سے یقیناً بے خبر تھے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نہیں جانتے کہ ان کے پیچھے لوگوں نے انہیں خدا کا درجہ دیا ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت ہی کی دعوت دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا اس کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ کتنی بڑی بات ہے جب عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا جائے گا حشر کے میدان میں کہ کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا ڈالو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تھا وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ، اور میں ان پر گواہ تھا جب تک میں ان میں موجود تھا۔ جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی نگران تھا، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ وہاں ہر نفس جانچ لے گا جو اس نے آگے بھیجا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مالک ہے، اور ان سے گم ہو جائے گا جو جھوٹ وہ گھڑا کرتے تھے۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اسے پکارنا، شکر گزار ہونا، اللہ تعالیٰ کی آیات میں غور و فکر کرنا، احسان کرنا، اور جن کاموں سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کی رحمت پا کر اللہ تعالیٰ کی آیات میں ہیلے بنانا، زمین میں ناحق بغاوت کرنا، سرکشی کرنا، جھوٹ گھڑنا، شرک کرنا، برائیاں کمانا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے تعلق باللہ کے میسیجز 5 لوگوں کو دینے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ ہی مصیبتوں اور طوفانوں سے بچاتا ہے، اللہ تعالیٰ دارالسلام کی طرف دعوت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ